السلام علیکم۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ایران کے ایک شہر میں ایک قالین فروش رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام علی بابا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد قاسم جو بڑا بھائی تھا اور بہت چالاک اور تیز و ترار تھا، اس نے باپ کے تمام کاروبار پر قبضہ کر لیا اور علی بابا کو نکال باہر کیا اور ساتھ ہی ایک امیر عورت سے شادی کر لی۔ اب علی بابا اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک الگ گھر میں منتقل ہو گیا اور ان کا پیٹ پالنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے لگا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے گھوڑوں کی آواز سنی اور ڈر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑوں پر بیٹھے 40 آدمی بوریاں لیے سامنے سے چلے آ رہے ہیں اور وہ آگے جا کر ایک پہاڑ کے پاس رک گئے۔ انہوں نے کمر کے ساتھ تلواریں اور خنجر باندھے ہوئے تھے۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ ضرور ڈاکو ہیں، لیکن وہ اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک چور جو ان کا سردار لگ رہا تھا اتر کر ایک بڑے سے پتھر کے سامنے رک گیا اور زور سے بولا، کھل جا سن سنگھ۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اور اس میں ایک راستہ بن گیا۔ یہ دیکھ کر علی بابا کو یقین نہیں آیا۔ وہ بڑا سا پتھر یہ غار کا داخلی راستہ تھا۔ تمام چور ایک ایک کر کے اندر چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر علی بابا بہت گھبرایا، لیکن اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور تمام چور خالی ہاتھ واپس نکل گئے۔ انہوں نے اپنی ساری بوریاں جو اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہاڑ کے اندر ہی چھوڑ دیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگل سے چلے گئے۔ علی بابا نے سوچا وہ یقیناً ان کی چوری کا سامان چھپانے کی جگہ ہے۔ یہ دیکھ کر علی بابا اپنے آپ کو غار میں جانے سے نہ روک سکا اور وہ آگے چل کر پتھر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور زور سے چلایا، کھل جا سن سن، اور دروازہ پہلے کی طرح کھل گیا اور علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اندر سونے کے سکے، سونا، چاندی، جواہرات اور سونے کے برتن رکھتے ہوئے نظر آئے۔ علی بابا نے اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ علی بابا نے سوچا میں اس میں سے سکے لے لیتا ہوں، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر علی بابا نے ایک بوری سکوں سے بھری اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں، اور علی بابا نے سکوں سے بھری بوری اس کے سامنے خالی کر دی اور اس کی بیوی اتنا سارا سونا ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا یہ تم نے سکے چرائے ہیں؟ علی بابا نے جواب دیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور کہا میں نے کچھ نہیں چرایا، یہ پہلے سے چرائے ہوئے تھے۔ بیوی نے کہا پہلے میں ان کو گنتی ہوں، لیکن علی بابا نے کہا ہم اتنے سارے سکے نہیں گن سکتے، تم ایسا کرو کہ میرے بھائی کے گھر جاؤ اور اس سے ترازو مانگ لاؤ۔ علی بابا کی بیوی جلدی سے قاسم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور قاسم کی بیوی سے کہا، باجی مجھے ایک رات کے لیے ترازو دے دیں، میں کل صبح آپ کو واپس کر دوں گی۔ قاسم کی بیوی نے پوچھا، تم اس سے کیا تولو گی؟ علی بابا کی بیوی نے جواب دیا، اناج۔ قاسم کی بیوی جو بہت چالاک تھی، اس نے سوچا علی بابا کے پاس اتنا اناج کیسے آ سکتا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ لہٰذا اس نے ترازو کے پیچھے موم لگا کر وہ ترازو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ علی بابا کی بیوی نے سونے کے سکے تولے اور اتنی تعداد میں سونا ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئی اور خوشی سے کہا، ہم امیر ہو گئے ہیں، اب ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ علی بابا نے کہا، اتنی جلدی مت کرو، لوگ ہم پہ شک کریں گے، ہم اپنا یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتے۔ پھر علی بابا کی بیوی نے اپنا منہ بند رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ جب دوسرے دن علی بابا کی بیوی نے قاسم کی بیوی کو ترازو واپس کیا تو اس کی بیوی نے پیچھے دیکھ کر اندازہ لگا لیا، کیونکہ وہاں ایک سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ پھر اس نے قاسم کو اس کے بھائی کی دولت کے بارے میں بتایا۔ اس کا بھائی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہا، اس کے پاس اتنے سکے کہاں سے آئے؟ اور کہا مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ علی بابا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور علی بابا کے گھر پہنچ کر کہا، علی میرے بھائی تم کیسے ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی کبھی ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھ لینا، تم میرے بھائی ہو۔ علی بابا نے جواب دیا،
بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرا اتنا خیال کرتے ہو، لیکن اب مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میرے پاس کافی دولت ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ قاسم نے کہا دولت؟ کہاں سے آئی یہ دولت؟ کچھ اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور معصوم علی بابا سچائی اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکا اور اس نے قاسم کو چوروں اور غار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ قاسم نے یہ سن کر کہا زبردست، میں کل ہی وہاں جاؤں گا اور تمہارے پیسے کی ذمہ داری میری ہے، مجھے اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اور پھر پوچھا کہ غار کھولنے کے لیے کیا بولنا پڑتا ہے؟ علی بابا نے جواب دیا اس کے لیے کہنا پڑتا ہے کھل جا سم سم۔ قاسم نے یہ جملہ 2-3 دفعہ دہرایا اور کہا اب میں یہ یاد رکھوں گا۔ اس طرح دوسری صبح قاسم سونا لانے کے لیے اپنے ساتھ 4 خچر لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں سوچتا رہا کہ اب تو میں امیر ترین ہو جاؤں گا۔ اس طرح وہ غار کے پاس پہنچا اور باہر کھڑے ہو کر زور سے چلایا کھل جا سم سم، اور دروازہ کھلا اور اس کے اندر جاتے ہی بند ہو گیا۔ غار کے اندر پہنچتے ہی قاسم نے نعرہ لگایا زبردست، حیرت انگیز۔ اور قاسم نے سوچا اتنا سارا سونا اور اتنے سارے جواہرات، یہ سب میں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ اب قاسم نے سارے سونے کے سکے اور جواہرات بوریوں میں بھر لیے اور جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آیا وہ پاس ورڈ بھول گیا اور وہ سوچنے لگا وہ الفاظ کیا تھے، کھل جا گندم، کھل جا جو۔ اب اسے یاد ہی نہیں آ رہے تھے اور وہ خوشی کے مارے سب کچھ بھول گیا۔ اب اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے اب وہ کیا کہے۔ اب وہ غار کے اندر بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈاکو واپس آ گئے۔ ڈاکو جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے سامنے قاسم کو بیٹھے دیکھا۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے بغیر کوئی سوال پوچھے قاسم کو قتل کر دیا اور اس کی لاش اندر ہی چھوڑ دی۔ کافی دیر بعد قاسم کی بیوی علی بابا کے گھر آئی اور اسے قاسم کے لاپتہ ہونے کی خبر سنائی۔ علی بابا نے کہا وہ یقیناً غار گیا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں اور اسے ڈھونڈ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی بابا غار میں پہنچا۔ اب اس نے وہاں قاسم کی لاش دیکھی۔ دیکھ کر علی بابا کو بہت دکھ ہوا۔ اب اس نے ایک خچر پر قاسم کی لاش ڈالی اور باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر قاسم کی لاش ایک بیڈ پر رکھ دی۔ قاسم کے نوکرانی مرجانہ نے سب لوگوں سے کہا کہ ہمیں ان کے مرنے کی وجہ سب سے چھپانی ہوگی اور میں حکیم کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ دوائیاں لے آتی ہوں تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ بیمار تھے اور بعد میں ان کی موت کا اعلان کر دیں گے۔ اور وہاں موجود ہر کسی نے اس کے منصوبے سے اتفاق کیا۔ اب چند دن گزرنے کے بعد قاسم کی بیوی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی انتقال کر گئی۔ اس پر مرجانہ نے کہا اب میں کس کی خدمت کروں، اور علی بابا سے کہا آپ مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیں۔ علی بابا کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ ایک بڑی سمجھدار لڑکی ہے اور مستقبل میں ہمارے لیے کام آ سکتی ہے، اس لیے وہ مرجانہ کو اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن چور غار میں واپس آئے اور لاش کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہو۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا لاش کا غائب ہونے کا مطلب کہ کسی کو ہمارے اس راز کا پتہ چل گیا ہے، اور کہا یہ دولت ہم نے بڑی مشکلوں سے زندگی میں جمع کی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے لے جائے ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا گاؤں میں جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ حال ہی میں گاؤں میں کس کی موت ہوئی ہے۔ اب سارے چور لاش کا پتہ لگانے کے لیے گاؤں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک چور حکیم صاحب کے گھر آیا اور ان سے پوچھا کیا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہے جو حال ہی میں مرا ہو؟ حکیم صاحب نے جواب دیا ہاں، ابھی حال ہی میں قاسم کی موت ہوئی ہے، میں نے اسے دوائیاں دی تھیں جیسے کہ اس کی نوکرانی نے مجھے بتایا تھا، لیکن وہ بچ نہ سکا اور انتقال کر گیا، مجھے اس کا کافی افسوس ہوا۔ چور نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا اب اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا، لیکن اس کا بھائی علی بابا پچھلی گلی میں رہتا ہے۔ چور کو علی بابا پر شک ہوا کہ وہی ہے جو ہمارے راز کے بارے میں جانتا ہے اور وہی لاش لے کر گیا ہے، اس لیے وہ رات میں اس کے گھر پہ گیا۔ اس نے دیکھا گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے علی بابا کے
گھر کے دروازے پر ایک نشان لگا دیا اور سوچا اب کل میں اپنے گروہ کو لے کر یہاں آؤں گا اور اس گھر کے سب افراد کو مار دوں گا۔ اب اگلی صبح جب مرجینہ نے دروازے پر نشان دیکھا اور چالاک مرجانہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ گھر والے خطرے میں ہیں، اب اس نے وہی نشان گلی کے سارے گھروں کے دروازوں پر لگا دی اور آدھی رات کے بعد چور گاؤں میں آئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ سارے گھروں کے دروازوں پر وہی نشان لگا ہے جو بالکل ایک جیسا ہے، اور وہ اس وقت مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا کہ کل جا کر میں خود پتہ لگاؤں۔ اب دوسرے دن سردار واپس گاؤں میں آیا اور سب سے پوچھ گچھ کی اور علی بابا کا گھر ڈھونڈ لیا، اور اس نے چالاکی یہ کی کہ اس پر کوئی نشان نہیں لگایا اور اس گھر کو اچھی طرح یاد کر لیا تاکہ وہ بعد میں بھول نہ سکے۔ اب اس نے 40 خچر اور 40 ڈرم منگوائے۔ اب اس نے ایک ڈرم میں تیل بھرا اور باقی ڈرموں میں اس نے اپنے سب ساتھیوں کو چھپنے کا کہا۔ اب سردار نے تیل کے سوداگر کا بھیس بدل لیا اور علی بابا کے گھر پہنچ گیا۔ نوک کرنے پر علی بابا باہر نکلا اور پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا میں تیل بیچنے والا سوداگر ہوں اور لمبے سفر پر جا رہا ہوں کیونکہ رات کا وقت ہے اور مجھے صرف رات گزارنے کی جگہ چاہیے۔ علی بابا نے کہا واقعی تم تو بہت لمبے سفر پر جا رہے ہو، لہٰذا اندر آ جاؤ اور آ کر آرام کر لو۔ اس کے پیچھے کھڑی ملازمہ مرجانہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا پہلے تم مجھے اپنے ڈرم دکھاؤ۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا باس کو تم جیسی سمجھدار اور خوبصورت لڑکی کو اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اتفاق سے مرجانہ نے تیل سے بھرا ہوا ڈرم ہی کھولا، اس پہ یقین آ گیا اور سردار کو بھی سکون ہو گیا۔ اب وہ سب اندر آ گئے۔ مرجانہ نے ان سب کے لیے مزیدار کھانا بنایا۔ اس نے سب کے لیے کھانا لگایا، اتنے میں اس کی نظر سوداگر کی انگلی میں اس کی انگوٹھی پر پڑی۔ اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایسی انگوٹھی علی بابا اپنے ساتھ لایا تھا، لہٰذا اس کو شک ہو گیا اور وہ اب آرام سے ڈرم کے پاس گئی اور ایک ڈرم کو کھٹکھٹایا کہ اندر سے آواز آئی سردار ہم باہر آ جائے۔ اب مرجانہ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس نے سارے ڈرم دیکھنا شروع کیے اور چوروں کو اندر پایا۔ اب اس نے تیل سے بھرا ہوا ڈرم ایک بڑے پتیلے میں بھرا اور اسے بہت دیر تک گرم کیا۔ اب اس نے وہ تیل ہر ڈرم میں ڈالنا شروع کر دیا جو بہت کھولتا ہوا تھا۔ اس طرح کھولتے ہوئے تیل نے چوروں کو ہلاک کر دیا۔ آدھی رات کے وقت چوروں کا سردار اندر آیا اور اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر اس نے ایک ڈرم کھولا اور یہ دیکھتے حیران رہ گیا کہ اس کے اندر اس کی ساتھی کی لاش تھی۔ اس طرح اب اس نے ایک ایک کر کے سارے ڈرم چیک کیے۔ اب ڈر کے مارے اس کی جان نکلی اور اب وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ اب وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن مرجانہ نے یہ قصہ علی بابا کو سنایا۔ بابا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا مرجانہ تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ آج سے تم ملازمہ نہیں اس گھر کی فرد ہو۔ اور اس طرح وہ سب ایک گھرانے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب علی بابا وہ واحد شخص تھا جس کو غار کے راز کے بارے میں معلوم تھا۔